دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء الرحمان ثانی۔ ناظرین، موجودہ حکومت کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی ایک سمندر پار کیا ہو، ایک طوفان سے آشنا ہو کر، اس سے نبرد آزما ہو کر، اس کو ٹھکانے لگا کر، یا پھر ابھی رستے میں ہی ہوں، اس کے مکمل کارروائی، اس طوفان کو ٹھکانے لگانے کی کارروائی ابھی رستے میں ہی ہو اور ابھی سمندر پار کیا ہی ہو، اور ایک اور نئے طوفان سے آشنا ہونا پڑ جائے۔ ابھی تک ہماری موجودہ حکومت، ہائی فائی گورنمنٹ، نہ صرف چینی کے سکینڈل، آٹے کے سکینڈل، ادویات کے سکینڈل اور پیٹرولیم اور ڈیزل کا جو مصنوعی بحران پیدا ہو گیا تھا، اس سے نمٹنے سے ابھی نہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے آزاد ہوئی تھی، یا پھر پوری طرح سے ان سے نپٹنے سے ابھی فارغ ہوئی ہی تھی کہ ایک نئے سکینڈل نے اور اس کے بعد ایک اور نئے آنے والے سکینڈل سے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، کرپشن کے یہ بے درپیش الزامات یا سکینڈلز اور سکیمز جو سامنے آتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو الزامات کی بوچھار ہے۔ دوسری طرف اگر ہم اس کے وکٹمز دیکھیں یا شکار دیکھیں تو وہ بھی حکومت کے ہی لوگ ہیں، الزام لگانے والے بھی حکومت کے ہی لوگ ہیں، اور جن لوگوں پر الزام لگ رہا ہے وہ بھی حکومتی اراکین ہیں۔ تو یہ ایک منفرد اور نئی حکومت ہے پاکستان کی، جس کے اندر سکیمز اور کرپشن کے کیسز اب اپوزیشن کے نہیں آ رہے، بلکہ حکومتی اراکین کے ہی کچھ گروہوں کے آ رہے ہیں۔ حکومتی پارٹی کے ہی اراکین ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ کرپٹ ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں چینی سکینڈل کی، تو ناظرین، چینی سکینڈل سے لے کر آٹے کے سکینڈل تک، اور جب اب ہم بات کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو حالات یہی نظر آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس سال گندم کی بمپر پیداوار کے بعد، حالانکہ اس سال گندم کی ایسی پیداوار ہوئی ہے جس نے پچھلے سال کے ریکارڈ بھی توڑ دیے تھے، لیکن پھر بھی گندم کے اتنی بمپر پیداوار کے بعد بھی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دوبارہ آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور صرف یہ نااہلی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور اس کے پرائسز میں بھی، گندم کے آٹے کی پرائسز میں، قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ حالانکہ اس کے پہلے ہم 1000 ارب تک کا گھپلا اس کے اوپر دیکھ چکے ہیں، سکیم گندم کے اوپر آ چکا تھا۔ ناظرین، ابھی تک شوگر کا جو مافیا کا سکینڈل تھا وہ ابھی تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا تھا، ادویات والا معاملہ بھی وہیں کا وہی تھا، لیکن یہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا جو مسئلہ ہے، جس کے اندر کم از کم ایک رپورٹ کے مطابق 19 اراکین اسمبلی، ہماری وہ اسمبلی، وہ پارلیمنٹ کا ادارہ جو کہ ملک کی سلامتی کا ایک طرح سے نشان ہے، ملک کی انٹیگریٹی، وقار اور خود سالمیت کو ظاہر کرتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے 300 سے زائد اراکین میں سے 19 اراکین، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یہ بھی اس سکینڈل کے اندر ملوث ہے۔ اس کے علاوہ جو بیوروکریسی اور اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ ان کے علیحدہ ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ IMF نے یہ کرونا کی وبا کے دوران پاکستان کو تقریباً 1 ارب اور 1 ارب 38 کروڑ ڈالر کی امداد دی تھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ IMF نے اس کے اوپر حساب کتاب مانگ لیا ہے، اس کا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا ہے، اور اس جانچ پڑتال میں تقریباً 12 کھرب روپے کی خرد برد کا، یا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 12 کھرب روپے کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گئے اور کن کن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء میں استعمال ہوئے ہیں، کن کن مصارف میں ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ کسی اور نے نہیں بلکہ ایڈیٹر جنرل پاکستان نے شائع کی تھی، لیکن فوری طور پر حکومت نے اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت کی، انٹرفیئرنس کی، اور اس رپورٹ کو روک لیا گیا ہے۔ اب یہ دوبارہ رپورٹ شائع کی جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چینی کے سکینڈل میں 300 ارب، آٹے کے سکینڈل میں تقریباً 1000 ارب کے اتنے بڑے ٹیکے کے بعد اگر ہم صرف پیٹرولیم کی بات کریں تو ایک رات میں 12 ارب سے زائد کا نقصان پاکستان کی اکانومی کو ہوا، پاکستان کی حکومت کو نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہی تو ان سب چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کا نقصان ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ پاکستان کی عوام کا نقصان تھا، جس کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر پاکستان کی عوام کو مہنگائی کے اور بے روزگاری کے اور خطے غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ حالات کو دیکھیں، تمام سیاسی اپنی نفرت کو، قدورت کو یا اپنی سپورٹ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر
اگر آپ اس چیز پر غور کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آنے سے پہلے تقریباً 7 کروڑ لوگ ایسے تھے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کے بعد یومیہ 20,000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے، اس کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے 20,000 سے زائد لوگ روزانہ اگر ہم اوسطاً دیکھیں تو وہ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اور مجموعی طور پر اس وقت 9 کروڑ ناظرین 22 کروڑ کے اس ملک کے اندر 9 کروڑ سے زائد ایسے لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مصروف ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں مبتلا ہیں کہ اپنی زندگی کو یا اپنے سانسوں کی اس آمد و رفت کو کچھ اور دیر کے لیے بحال کیا جا سکے۔ ناظرین، عالمی تناظر کے اندر یا عالمی اگر ہم ماحول کے اندر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس وقت دنیا کے ان 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جن کے اندر بنیادی روٹی کپڑا اور مکان سے بھی زیادہ بنیادی حقوقوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر صرف بیان دینے کے اوپر ہی اراکین اسمبلی کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے بھی زیادہ سیویئر الزامات موجودہ وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور بذات خود پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ممبران اپوزیشن میں ہوتے ہوئے دے چکے تھے، بل تک پھاڑے جا چکے تھے، لیکن حکومت میں آنے کے بعد ان انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آپ ملک میں رہتے ہوئے اپنی اپنی پارٹی کی سپورٹ کرتے ہوئے تو آنکھیں موند سکتے ہیں، آنکھیں بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جتنی بھی عالمی شائع ہونے والی رپورٹس کا معائنہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کا نمبر 105واں ہو چکا ہے گلوبل ڈیموکریٹک انڈیکس میں، یعنی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ اس کو جعلی جمہوریت کا طعنہ دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کے مقابل میں بھارت جہاں پر نہ صرف بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور وہ بھی ان سر فہرست ممالک میں شامل ہے، لیکن اس کا نمبر 35واں ہے۔ بھارت کی جمہوریت کو کمزور کہا گیا ہے لیکن جعلی حکومت نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو سلیکٹڈ کا شور تھا یہ صرف ایک پارٹی کا نیریٹو یا بیانیہ نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے اوپر تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ جتنا بھی عالمی میڈیا ہے یا عالمی دانشور ہیں وہ ایک نیوٹرل اور متفقہ رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں بلکہ ڈیموکریسی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحروب یا پھر اس کا مزاج چلایا جا رہا ہے۔ آپ کو 100 اور اس سے بھی زائد جمہوریت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود ڈیموکریسی اگر اپنی اصل پوزیشن میں نہیں ہے تو یہ اس سے بھی بڑا سوالیہ نشان اور ہمارے ملک کے لیے افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ ایک طرف 19 اراکین حکومت سے تعلق رکھنے والے کرپشن کے اور یہ جو تازہ ترین راولپنڈی والا اسکینڈل ہے اس میں ملوث ہیں، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں کہا گیا ہے۔ اگر زلفی بخاری کو اس کے عہدے سے اتارا جا رہا ہے تو ناظرین یہ بھی ایک صورتحال ایسی ہے جیسی ہم ترین گروپ اور قریشی گروپ میں دیکھ چکے ہیں۔ جب جہانگیر ترین صاحب کو نیب نے بلایا تو وہ ایک جمع غفیر کے ساتھ اور اس جمع غفیر میں کارکنان سے زیادہ اراکین اسمبلی، وہ صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوں یا قومی اسمبلی کے اراکین ہوں، وہ تھے۔ وہ وزراء کے اوپر ان کا جمع غفیر تھا۔ کیا وہ پاکستان کے ایک قومی ادارے کو دھمکی تھی یا پھر حکومت کو، ایسی حکومت جو بے ساکھیوں کے اوپر نازک آشیانوں کے اوپر پاکستان جیسی کنٹری جو کہ عالم اسلام کی واحد ایٹامک کنٹری ہے، اس کی مسند اقدار پر فائز ہونے والی حکمران جماعت کو للکار رہے تھے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کیا جہانگیر ترین کی دھمکیاں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے تھیں یا پاکستان کے اداروں کے لیے؟ یہ سوال کا جواب اگر آپ دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا معمہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر اپوزیشن کے اراکین کو بلایا جاتا ہے نیب کی عدالت میں، وہ ایک جمع غفیر کے ساتھ آتے ہیں، ان کا آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن حکومتی اراکین کو بلانا اور پھر ایک طرح سے پہلے یہ تاثر دینا کہ حکومتی اراکین کے ساتھ بھی انصاف اور احتساب کا عمل برابری کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کا جب ہم ایکشن دیکھتے ہیں، یہ تو بات بیانیے کی حد تک تھی، جب ہم ایکشن کی طرف دیکھتے ہیں جو عمل تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر ترین ایک جمع غفیر کے ساتھ آتے ہیں اور فوری طور پر ایسی اطلاعات اور حکومتی ترجمان خود اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب میں اور ترین صاحب کے درمیان معاملات جو ہیں وہ ہینڈل ہو رہے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ بنتا ہے، کیا وزیر اعظم عمران خان ہی پورے کا پورا پاکستان ہے؟
کیا وہ جو کرپشن کے کیسز اور جتنی بھی انکوائریاں نیب کر رہی تھی وہ انتقامی کارروائی تھی کہ اب اگر عمران خان صاحب اور ترین صاحب کے درمیان میں معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ پاکستان کے قومی اداروں کو اپنے پریشر میں لا رہے ہیں اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ سوال اپنے اندر شرمندگی کے ایک بہت بڑے پہاڑ کو لیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہیں کہ 2.5 سال کے دوران، تقریباً 2.5 سے 3 سال کے دوران ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں، نہ صرف 3 فائنانس منسٹرز کو ان کے عہدوں سے فارغ کیا گیا، تبدیل کیا گیا، بلکہ 6 FBR کے چیئرمین کو اس کے اوپر ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ تبدیل کیا گیا، یہاں تک کہ جو 5ویں FBR کے چیئرمین تھے ان کو صرف 100 دن کے بعد ہی تبدیل کیا گیا، اور ان کے اوپر جو حکومتی سنجیدہ اراکین تھے انہوں نے موقف یہ دیا کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے تھے، اس لیے 100 دن کے بعد ان کو خرمانہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ایک سوال اور ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک افسوس کی بات تھی کہ ایسے انسان کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہی کیوں کیا گیا۔ لیکن آج کا ہمارا مدعا ایک اور اہم معاملہ ہے۔ ناظرین، حالات یہ ہیں کہ صرف 5 ماہ کے دوران ہی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 4 سربراہان کو چینج کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی تقریباً ایک بہت ہی سنگین نوعیت کی بات ہے۔ راولپنڈی اس وقت پہلے ہی راولپنڈی رنگ روڈ کی وجہ سے کافی زیادہ شہ سرخیوں کی زینت ہے، لیکن کوئی بھی اس بیوروکریسی کے اندر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر مناسب تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر دھیان دینے کے لیے ہمیں رضامند نظر نہیں آتا۔ کوئی بھی جب بھی کسی بیوروکریسی اور خاص طور پر اگر ڈائریکٹر جنرل یا DG جنرلز یا اس طرح کی اہم پوسٹ کے اوپر جو تعیناتی ہوتی ہے، اس پوسٹ کے ساتھ اس کا سارا عملہ ایک اثر نو نئی پالیسی کے ساتھ میدان عمل میں آتا ہے۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ صرف 5 ماہ کے دوران ہی پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد کے جرمہ شہر راولپنڈی کی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 4 سربراہان کو صرف 5 ماہ کے عرصے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ سال 15 دسمبر 2020 کو ڈاکٹر امارہ خان کی تبدیلی کے بعد انہیں پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایز اے ڈائریکٹر جنرل پوسٹ کرنے کے بعد جو نئے آنے والے ڈائریکٹر جنرل تھے انہیں صرف 2 ماہ کے بعد ہی، یعنی کہ فروری 2021 میں رواں سال کے فروری کے ماہ میں تبدیل کیا گیا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے کوہ سلمان ڈیرہ غازی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کسی نچلی پوسٹ سے ترقی دی گئی تھی اور پھر ان کی کارکردگی کو دیکھ کر تبدیل کیا گیا۔ حالات یہی نظر آتے ہیں کہ جو حکومتی صفوں کے اندر ایک طرح سے گروہ بندی بن گئی ہے، اسی وجہ سے اپنے بیوروکریٹس کو نیاپے نوازا جا رہا ہے اور اپنے مخالفین کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھاڑا جا رہا ہے۔ لیکن اس ساری اتار چڑھاؤ میں، پچھاڑ میں آخر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نہ نقصان تو جہانگیر ترین کا ہے، نہ شاہ محمود قریشی کا ہے، بلکہ یہ نقصان پاکستان کی اس پسی ہوئی غریب قوم کا اور اس لٹی ہوئی معیشت کا ہے جو پہلے ہی گزشتہ سال 0.47% معاشی ترقی کے اوپر موجود تھی۔ حالانکہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اختتام پر پہنچتی ہے تو پاکستان کی معاشی ترقی جو تھی وہ 5.8% کے اوپر تھی، لیکن سارا گزشتہ سال 0.47% سے اوپر ہم نہیں آ سکے۔ ایسی پسی ہوئی معیشت کے اندر اور غربت اور بے روزگاری سے اپنی کمر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ سیدھی کرنے والی عوام کے اوپر جو حکمران ہیں وہ اپنے ہی صرف ایک طرح سے صف بندی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مہروں کو آگے لانے کے لیے اس طرح اہم عہدوں پر موجود لوگوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، ان کی معطلی کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ کہیں پر HEC کو فوری طور پر حکومت کے انڈر لایا جا رہا ہے اور HEC کے چیئرمین کو بغیر کسی نوٹس کے ان کے عہدے سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ دسمبر میں تعینات ہونے والے کو فروری میں فارغ کیا جا رہا ہے، اور فروری میں تعینات ہونے والے جناب عبدالستار صاحب کو بھی اب دوبارہ ان کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی ARD راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ حالانکہ عبدالستار ایدھی صاحب نے عبدالستار استانی صاحب نے ان 2-3 ماہ کے عرصے کے اندر قابل قدر اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم خدمات سر انجام دی تھی۔ اور ایک اہم بات
اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شاید راولپنڈی رنگ روڈ کے معاملے کے اوپر ان کو ایک طرح سے غیر جانبدارانہ انکوائری کے لیے، رپورٹ کے لیے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا ہو، تو یہ نہیں ہے۔ جتنی بھی اس وقت رپورٹ آئی ہیں ان میں کسی ایک میں بھی عبدالستار صاحب کا نام نہیں تھا۔ تو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیورٹزم اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انتقامی کارروائیوں کا صلہ ہے، جبکہ حکومت کا دھیان سارا کا سارا کس طرف ہے؟ ہائی کورٹ، حالانکہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہائی کورٹ کا ایک ہی دن میں فیصلہ سننا، ایک دن میں کیس کا آنا اور ایک ہی دن میں شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دینا اپنی جگہ پر ایک انوکھی تاریخ تھی، اپنی جگہ پر ایک انوکھا واقعہ تھا، لیکن پھر بھی حکومت کی ساری توجہ اس وقت شہباز شریف کے اوپر ہے، اپوزیشن کے اوپر ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں شہباز شریف صاحب کو 2 دفعہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وہ پہلے بھی ملک سے باہر گئے اور واپس بھی آ گئے، لیکن تاحال ان کے اوپر ایک بھی کیس ثابت نہیں ہو سکا۔ اور یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی آواز نہیں یا پھر کسی سیاسی پارٹی کی یا سیاسی کارکن کی آواز نہیں ہے، کورٹس اور پاکستان کا عدالتی نظام بھی اس چیز کو واضح کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی حکومت ایک وہی گھسے پٹے نعرے کو لگائے جا رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں الزامات آ رہے ہیں انسان اور جو بندے اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈار میں ہیں یا جن کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ندیم بابر ہوں، جہانگیر ترین ہوں، اس کے علاوہ شہزاد اکبر ہوں، یہ سارے حکومتی بینچوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات اور انکوائریوں میں ان کے نام بھی آ چکے ہیں، لیکن ان کے اوپر حکومت اور خاص طور پر عمران خان صاحب فوکس کرنے کے اوپر ہمیں رضامند نظر نہیں آتے ہیں۔ ناظرین، یہ حالات ہیں۔ ایک طرف پاکستان ایک طرح سے عالمی ڈیموکریٹک کے اندر 105 نمبر کے اوپر جا چکا ہے، پاکستان کی تنزلی ہے، پاکستان کی جمہوریت کو ایک طرح سے جعلی جمہوریت کہا گیا ہے۔ پاکستان کا حال یہ ہے کہ صرف بیان دینے پر اراکین اسمبلی کو 5-5 لاکھ لوگوں کے نمائندگان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور جبکہ دوسری طرف وہ اراکین جو 130 ارب کے گھوٹالے میں ایک طرح سے آپ ملوث کہہ سکتے ہیں، اس میں ملوث ہیں، ان کو تاحال کسی بھی طرح کی کوئی بھی سزا یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی سخت رد عمل کا ہمیں سامنا دیکھنے میں نہیں آتا۔ اگر کسی کے خلاف کارروائی بھی ہوتی ہے تو انہیں بہت سی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا چیئرمین لگا کر 80% سے زائد ان کا جو دورانیہ ہوتا ہے قید کا، ان کو ضمانت کے اوپر حکومت ایک طرح سے اپنی ثوابدید کے اوپر، رعایت کے اوپر اپنے اراکین کو نواز رہی ہے۔ تیسری طرف حالات یہ ہیں کہ جو بین الاقوامی اداروں نے رپورٹ شائع کی ہے، پاکستان ان 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں صرف کچھ خوش آئین باتیں جو پاکستانی قوم کے لیے آئی ہیں کہ رواں سال حالانکہ پاکستانی حکومت کا جو ہدف تھا وہ 2.1% تھا، لیکن جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ اس ہدف سے تجاوز کی گئی ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے بہت زیادہ حصہ ان زر کا ہے، وہ چیزوں کا ہے جو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجی، اور خاص طور پر جو زراعت کے محکمے میں، یہ جو گندم کے محکمے میں بہت زیادہ امپروومنٹ تو نہیں آئی، لیکن ایک طرح سے بمپر پیداوار ہوئی، اس نے بہت زیادہ ہماری معاشی ترقی کو سہارا دیا ہے۔ اور گزشتہ سال کے مقابلے میں جو گزشتہ سال 0.47% تھی، اس سال کی معاشی ترقی 3.94% پر پہنچ چکی ہے، اور یہ ایک اچھی اور ایک اہم پیش رفت ہے۔ حالانکہ اگر ہم 2018 سے اس کا مقابلہ یا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں موازنہ کریں تو یہ بہت کم ہے، کہاں پر 5.8 اور کہاں پر 3%، لیکن پھر بھی گزشتہ سال کی نسبت یہ امپروومنٹ بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے ایک اہم بیان دیا، اور اگر اس پر وہ یو ٹرن نہ لیں کہ حکومتیں ایسا کام کرتی ہیں کہ 5 سال کے اندر اندر اس کا کریڈٹ لے لیں، لیکن محمد ڈیم 2025 تک اگر اپنی رفتار سے کام جاری رکھتا ہے تو پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 300 ملین پانی پشاور کی عوام کو مل سکے گا، گیلن پانی، اور اس کے علاوہ سینکڑوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکڑ اراضی جو ہے وہ زیر کاشت آ سکے گی۔ اس کے ساتھ 800 میگا واٹ بجلی بھی جو ہے وہ مہمن ڈیم کی وجہ سے پاکستان کو مہیا ہوگی۔ تو اگر اس پر بھی یو ٹرن نہ لیا گیا اور آنے والی حکومت نے اس کے اوپر ایسے ہی پیش رفت رکھی تو یہ کچھ احسن اقدامات ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اٹھائے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے تک کی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔